یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. اردو خبروں کے ساتھ میں بسارت گل. اتر پردیش کے ہاتھرس ضلع کی سکندر راؤ تحصیل کے رتیبان پور مکل گڑی گاؤں میں پیش آئے المناک حادثے میں 116 افراد ہلاک جبکہ 18 دیگر شدید زخمی ہوئے ہیں. زخمیوں کو علی گڑھ اسپتال میں علاج معالجہ کے لیے بھرتی کیا گیا ہے. علی گڑھ پولیس کے ایک اعلی افسران نے بتایا کہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک ستسنگ تقریب میں گنجائش سے زیادہ لوگ جمع ہوئے اور بھگدڑ مچ گئی، جس کے نتیجے میں یہ حادثہ پیش آیا. اسی دوران وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے اس حادثے میں مرنے والوں کے لواحقین کو فی کس 2 لاکھ روپے اور زخمیوں کو 50,000 روپے چیف منسٹر ریلیف فنڈ سے فراہم کرنے کے ہدایات جاری کیے ہیں، جبکہ وزیر اعظم نریندر مودی نے مرنے والوں کے لواحقین کو 2 لاکھ روپے اور زخمیوں کو 50,000 روپے کی مالی امداد کا اعلان کیا ہے. ایل جی منوج سنہا نے بھی اس حادثے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے اور لواحقین کے ساتھ ہمدردی ظاہر کی ہے. حادثے کی تحقیقات کے لیے ہدایت جاری کی گئی ہے اور اس سلسلے میں 24 گھنٹے میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی گئی ہے. چیف سیکریٹری اٹل ڈلو نے کل ایک میٹنگ کی صدارت کی جس دوران انہوں نے جموں کشمیر میں پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے شروع کی گئی اصلاحات کا مکمل جائزہ لیا تاکہ بجلی کے منظرنامے میں اضافی کارکردگی لانے کے علاوہ AT&C کے نقصانات کو کافی حد تک کم کیا جا سکے. انہوں نے افسران پر زور دیا کہ وہ پاور سیکٹر کی اصلاحات کے تحت دست لیے گئے تمام کاموں کی بروقت تکمیل یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ نقصانات کو کم کرنے کے لیے شروع کیے گئے پروجیکٹوں کو بغیر تاخیر مکمل کریں. انہوں نے بلنگ اور ریونیو کی وصولی میں مزید کارکردگی لانے پر بھی زور دیا تاکہ ہر فیڈر کے لیے اسے مکمل طور پر پورا کیا جا سکے. بجلی کی چوری کے بارے میں انہوں نے کہا کہ توانائی کی فراہمی اور موصلات کی وصولی کے درمیان بڑے فرق کو مرکز کے زیر انتظام علاقے کی مجموعی ترقی کے لیے کم کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے مشاہدہ کیا کہ یہ فرق کئی ہزار کروڑ روپے میں ہے جو کسی بھی صورت میں ناقابل قبول ہے. صوبائی کمشنر کشمیر وجے کمار بدوری نے کل شہر سری نگر کا دورہ کر کے ٹریفک کے نظام کو مستحکم کرنے کے لیے سڑکوں کی کشادگی اور مرمت کے حوالے سے جاری کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا. صوبائی کمیشن نے بولیوارڈ پر نہرو پارک کے قریب گھاٹ 1 اور گھاٹ 2 کا دورہ کیا تاکہ سڑک پر ٹریفک کی نقل و حرکت بہتر بنانے اور سیاحوں کے ڈی بورڈنگ کے لیے گاڑیوں کے رکنے کی سہولت کے خاطر سڑک کو چوڑا کرنے کے حوالے سے برسر موقع مشاہدہ کیا. اس موقع پر انہوں نے R&B کو ہدایت دی کہ وہ سڑک کے دونوں طرف فٹ پاتھوں کی چوڑائی کو کم کر کے ایک جگہ بنائیں تاکہ سائٹ پر ٹریفک کی بھیڑ کے مسئلے کو حل کیا جا سکے. ڈلگیٹ خیام نوپورہ گوجوارہ سڑک کا معائنہ کرتے ہوئے صوبائی کمیشن نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ وہ ٹریفک جام کے خاتمے کے لیے تمام سڑکوں کو فوری طور پر میگنیمائز کریں. ڈلگیٹ کی سڑکوں پر دکانداروں کی طرف سے تجاوزات کے پیش نظر جو گاڑیوں کی ہموار نقل و حرکت میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، صوبائی کمشنر نے SMC کو ہدایت دی کہ ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور سڑک کو ٹریفک کے لیے کھلا رکھا جائے. اسی طرح انہوں نے SMHS سورا اور شہر کے دیگر اداروں اور علاقوں میں اسٹریٹ وینڈرز کے ذریعے مصنوعی رکاوٹوں کو دور کرنے پر زور دیا. سالانہ شری امرناتھ جی یاترا دونوں روایتی راستوں پہلگام اور بالتل سے خوش اسلوبی سے جاری ہے. اطلاعات کے مطابق کل شام تک 71,000 یاتریوں نے پوتر گفا میں حاضری دے کر شیولنگم کے درشن کیے. پرنسپل سیکریٹری محکمہ زرعی پیداوار شیلیندر کمار نے محکمہ زراعت کے انفورسمنٹ ونگ کے کام کاج کا جائزہ لینے کے لیے متعلقہ افسروں کی ایک میٹنگ کی صدارت کی. انہوں نے میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ کسان کمیونٹی کے مفادات کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے. انہوں نے متعلقہ افسران پر زور دیا کہ وہ محکمے کے ایکسٹینشن ونگ کے افسران کے ساتھ قریبی تال میل میں رہیں تاکہ محکمے کے مجموعی کام کاج میں مؤثر نتائج حاصل کیے جا سکیں. شیلیندر کمار نے کاشتکاروں اور کسانوں کو معیاری کیڑے مار ادویات، کھادوں اور دیگر معلومات کی آسانی سے تقسیم کو یقینی بنانے کے لیے نظام شفافیت اور جوابدہی کی اہمیت کو اجاگر کیا. انہوں نے کہا کہ محکمہ قانون نافذ کرنے والے ونگ کا بنیادی مقصد کاشتکار کمیونٹی کو معیاری اشیاء کی دستیابی کو یقینی بنانا ہے. ڈپٹی کمشنر سری نگر ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ نے مقدس مہینے محرم الحرام کی تیاریوں کے سلسلے میں امام بارگاہوں سمیت مختلف شیعہ آبادی والے علاقوں کا وسیع دورہ کیا. انہوں نے افسران کو ہدایت دی کہ اس مقدس مہینے کے دوران تقریبات کے احسن انعقاد کے لیے تمام تر انتظامات کو یقینی بنایا جائے. انہوں نے محکمہ صحت کو ہدایت دی کہ جلسوں کے دوران
ابتدائی طبی امداد کی سہولت میڈیکل ٹیمیں اور ایمبولینس سے فراہم کی جائے. انہوں نے ایس ایم سی اور متعلقہ محکموں کو ناکارہ اسٹریٹ لائٹس کو ٹھیک کرنے اور گلی اور نالوں کی صفائی کے لیے افرادی قوت بڑھانے کی ہدایت دی. اور اب درجہ حرارت: سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21 ڈگری سیلسیس، جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 29.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. تو یہ تھی ابھی تک کی خبریں.